میرے خیال میں پہلی بات تو یہ ہے کہ صحافیوں کا کام مذمت کرنا یا کسی چیز کی حمایت کرنا نہیں ہے. صحافیوں کا کام حقائق کی رپورٹنگ کرنا ہے، اور صحافیوں کا کام صرف جب وہ اپنا کوئی تجزیہ کر رہے ہوتے ہیں صورتحال کا، تو صرف اس وقت جو ہے آپ ضرور یہ اپنے ناظرین کو بتا سکتے ہیں کہ جو واقعہ ہوا ہے یہ مناسب ہے یا نہیں ہے. مذمت کرنا سیاستدانوں کا کام ہے، سول سوسائٹی کا کام ہے، اوپینین میکرز کا کام ہے، مگر صحافیوں سے یہ توقع کرنا کہ وہ ہر بات کے اوپر سیاستدانوں کی طرح اپنا رد عمل دیں، یہ مناسب نہیں ہے. اس کے باوجود بھی میں سمجھتا ہوں کہ شہباز گل کے ساتھ اگر تشدد ہوا ہے، جو کہ میڈیکل رپورٹ میں کسی حد تک اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے مگر واضح اس کے ابھی شواہد نہیں ہیں، تو مذمت ضرور کرنی چاہیے، سب کو کرنی چاہیے. ہم اسی معاشرے میں رہتے ہیں، ہم سب جو ہے کسی نہ کسی زندگی کے مرحلے پر اس ایسی صورتحال سے دوچار ہو چکے ہیں. تو اگر شہباز گل کے ساتھ تشدد ہوا ہے تو صرف مذمت کافی نہیں ہے، حکومت کو اس کا سنجیدگی سے نوٹس لینا چاہیے، اور عدالتوں کو بھی اس کا نوٹس لینا چاہیے اور اس پہ ٹھوس فیصلے دینا چاہیے. صرف کاغذی کارروائی اور رسمی کارروائی نہیں کرنی چاہیے. جہاں تک کہ سمیع ابراہیم کا تعلق ہے، سمیع ابراہیم ایک صحافی ہے اور بڑے عرصے سے وہ صحافت کر رہا ہے، مگر اس نے جو زبان استعمال کی ہیں وہ کسی طور بھی اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جا سکتا. ایک انتہائی قابل نفرت یہ زبان ہے، اور بطور صحافی جو ہے اس کو کم از کم ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اگر صحافی ایسے الفاظ استعمال کریں گے تو پھر عام لوگوں سے آپ کیا توقع کرتے ہیں. اور یہ وہ صحافی ہیں کہ جو دوسرے لوگوں کے ساتھ ہونے والے ظلم یا امتیازی سلوک کے اوپر رپورٹ کرتے ہیں. اگر خود ہی صحافی اپنی ایسی زبان کے ساتھ امتیازی سلوک اپنائیں گے سیاستدانوں کے ساتھ یا عام لوگوں کے ساتھ، تو میرے خیال میں پھر عام شہریوں سے تو کسی اچھی بات کی توقع کرنا جو ہے وہ نہیں بنتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کی تنظیموں کو بھی سمیع ابراہیم جیسے صحافیوں کے ایسے بیانات کا نوٹس لینا چاہیے اور اپنی پوزیشن واضح کرنا چاہیے، اور سمیع ابراہیم کو بھی میڈیا کی تنظیموں کو تنبیہ کرنی چاہیے. جی قیوم صدیقی، آپ کا اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے دونوں معاملات پہ؟ نہیں دیکھیں، بات تو یہ ہے کہ ہمارے کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن ہے. سب سے بڑی بات ہے کہ ڈگنیٹی آف ہیومن جو ہے وہ پرائم ہے سب چیزوں سے ہے. کوئی کتنا بھی ہارڈنڈ کرمنل ہے، کوئی کتنا بھی غلیظ اور گندا انسان ہے، لیکن جو ہمارا قانون ہے، جو ہمارا آئین جو تحفظ فراہم کرتا ہے کہ جو انسان کی ڈگنیٹی ہے وہ کبھی بھی کمپرومائز نہیں ہونی چاہیے. تو اس پہ تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. اب جہاں تک شہباز گل صاحب کا معاملہ ہے، شہباز گل صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے جو جیسے بھی متی بھی بتا رہے تھے کہ کنٹراڈکشنز ہیں. ایک کلیم کرتے ہیں کہ جناب تشدد ہوا ہے، دوسرے کرتے ہیں کہ جی کوئی تشدد نہیں ہوا. تو اس کا معاملہ کیسے طے ہوگا؟ ظاہر ہے اب یہ معاملہ ہائی کورٹ میں بھی ہے، اور اب بھی عدالت جو ہے انہوں نے آئی جی اسلام آباد سے رپورٹ مانگی ہے. اور لیکن جو عام تاثر ہے وہ یہی ہے کہ عام آدمی کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے وہ میرا خیال اس سے بھی زیادہ تضحیک آمیز ہوتا ہے. اور یہ کسی بھی ریاستی ادارے کے اندر یا لا انفورسمنٹ ایجنسی کے اگر آپ بالخصوص اس میں ہیں تو یہ تو کسی طرح سے بھی قابل قبول نہیں. تشدد تو کسی بھی فارم کے اندر ہو، کسی کی جانب سے بھی ہو، وہ جو ہے وہ قابل مذمت بھی ہے اور اس قابل گرفت بھی ہے. تو حکومت کو بھی چاہیے کہ اگر وہ اس طرح کی کوئی کسی نے کسٹڈی کے اندر کسی نے اگر یہ اس طرح کی حرکت کی ہے تو اس کے خلاف جو ہے قانونی کارروائی کو. اور لیکن ظاہر ہے ہر چیز کا اپنا قانونی عمل ہے کہ کون سی چیز کیسے ڈٹرمن ہوگی اور کہاں جا کر یہ رکے گی. تو اس کے بعد ہی ہے جہاں پہ الزام لگانے والوں کا ہے وہیں پہ الزام جن پہ لگ رہا ہے، دونوں کی اپنی اپنی جو قانونی ضروریات ہیں اس کو الزام لگنے کو اور الزام طے تک پہنچنے میں. تو یہ جلدی ہونا چاہیے بجائے اس کے کہ جو ہے وہ بہت سارے معاملات ادھر ادھر ہو جائیں. سمیع ابراہیم کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ بہرحال سمیع ابراہیم جو ہے ان پہ میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کی صحافت پہ اور ان پہ کمنٹ کرنا بھی جو ہے نا وہ مناسب ہی نہیں ہے کہ میں ان کو مطلب غلاظت کے اوپر کیا کمنٹ کریں. شروع سے یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی سیاستدان کے ساتھ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ جو ہمارے یہاں ٹرینڈ ہے نا کہ ہر سیاستدان کو ہم ملائن کرتے ہیں اور اس کو یہ عوام میں اس کا ایسا امیج بناتے ہیں جیسے وہ ایک
بہت بڑا مطلب لعنت ہے، یہ جو بالکل غلط ہے. اور دیکھیں ہم ہیں پروفیشنل جرنلسٹ، جہاں بھی کوئی چیز غلط ہوگی ہم اس کو کنڈیم کریں گے. تو شہباز گل کے ساتھ ابھی جو بھی اگر دیکھیں اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو اس کو ہم بالکل کنڈیم کرتے ہیں اور یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر انہوں نے کہیں قانون توڑا ہے تو اس کی سزا ملنی چاہیے. لیکن بہرحال اس وقت وہ مشکل حالات میں ہیں، ان کے بارے میں کسی قسم کی بھی بات مطلب نہیں کرنی چاہیے، کوئی اچھی بات نہیں ہے. اور بس یہ کہ ان کی فیملی کو اس وقت اللہ صبر دے اور وہ جلدی، ہماری تو دعا ہے کہ وہ ان کی مشکلات جلدی ہی ختم ہو. دیکھیے صحافی کا کام صرف رپورٹ کرنا ہے ایونٹس کو، اس کو کمنٹ دینا کا اگر بہت شوق ہے نا تو وہ کالم رائٹنگ کرنا شروع کر دے. لیکن پولیٹیشین، میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ ایک بالکل غلط ٹرینڈ ہے کہ آپ پولیٹیشینس کو ملائن کرنا شروع کر دیں اور سنی سنائی باتوں پہ بغیر کسی چیک کیے آگے بڑھا دیں. آپ کے پاس کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی تصدیق نہیں ہے اور آپ ایک کمنٹ کر دیں صرف اس لیے کہ وہ آپ کی جو ویورشپ ہے وہ بڑھے گی یا ریٹنگ بڑھے گی. دیکھیں پولیٹیشین ہمارے ہی جیسے لوگ ہیں، ہم جس طرح کے لوگ ہیں پولیٹیشین بھی اسی طرح کے لوگ آئیں گے. اور پولیٹیشین ایک وہ لیڈر ہے، وہ آپ کو لیڈ کرتا ہے. اس طرح کی کنٹروورشل باتیں نہیں کرنی چاہیے، یہ ایک مناسب چیز نہیں ہوتی. ہر ایک کی باری آتی ہے. دیکھیں آج ایک بندہ مشکل میں ہے تو کل کوئی اور بندہ بھی مشکل میں ہو سکتا ہے. جرنلسٹ کا کام کمنٹ بازی نہیں ہے، جرنلسٹ کا کام صرف رپورٹنگ کرنا ہے اور ایونٹس کو بالکل فیتھفلی جس طرح جس کی اس کی بساط ہے، جتنی اس کی کیپیبلٹی ہے وہ اس حساب سے اس کو ریپرزینٹ کر دیں. دیکھیں جیسے بات ہے کہ جی ڈگنیٹی آف مین آرٹیکل 14 بڑا کلیئر ہے، اور جس طریقے سے ہیوملیٹ کرنا اور ایک انٹل پروون گلٹی آپ ایکیوز پرسن کو آپ جس طریقے سے ہیوملیٹ کیا جا رہا ہے، میرا خیال ہے یہ قابل مذمت ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے. اور اس میں میری خیال میں سب سے زیادہ جو قصور ہے اور جو شہباز گل کے کیس کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا وہ پی ٹی آئی نے خود پہنچایا. اور اس کے بجائے اس کے وہ ان کا کوئی کیس لیگل گراؤنڈ پہ وہ لڑتے ڈیفینڈ کرتے اپنے آپ کو، اس سے پہلے ہی جو چیف منسٹر پریزلائی انہوں نے کہا جی کہ جی جو شہباز گل کا اسٹیٹمنٹ ہے وہ بالکل غلط ہے، ہمیں عمران خان کو الگ ہو جانا چاہیے. عمران خان صاحب نے بھی کہا جی وہ ایک فقرہ ان کا غلط تھا. پھر فیصل جاوید نے بھی کہا کہ جی وہ غلط کیا ہے، اس کو قانون کے مطابق اس کو ٹریٹ، اس کو جو ہے وہ ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. تو آلریڈی گلٹی ڈکلیئر کر دیا پی ٹی آئی نے شہباز گل کو. اب اس میں میرا خیال ہے کہ ان کا کیس کافی ڈسٹرائے ہوا، پریجوڈس ہو گیا. حالانکہ ان کے جو وکیل ہیں جو پروفیشنل سلمان صفدر، ان کا یہ کہنا ہے کہ جی پوری اگر ٹرانسکرپٹ لی جائے تو وہاں ان کو جو کرمنل کیسز میں جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ریزنیبل بیانڈ ڈاؤٹ آپ کو پروو کرنا پڑتا ہے کسی کے گلٹ. تو لیکن جس طریقے سے پی ٹی آئی نے کیا، میرا خیال ہے ان کے لیے اب جو ہے وہ خود بھی وہ اب کیا ان کا جو لیگل جو کیس لیگل گراؤنڈ پہ وہ بڑا مشکل ہو گیا. تو باقی جو ٹارچر کی بات ہے وہ جیسے کہ اس میں دیکھیں کہ یہ چیزیں آپ پروو کرنی ہوں گی. پی ٹی آئی کے پاس بھی جیسے میڈیکل افیسر تھا اڈیالہ جیل کا، اور اڈیالہ جیل کس کی ڈومین میں ہے؟ وہ پنجاب گورنمنٹ کی ہے. جب وہ پولیس کسٹڈی کے بعد جب جوڈیشل کسٹڈی میں گئے اور اس سے پہلے ان کا میڈیکل ٹیسٹ ہوئے شہباز گل کا، وہ میڈیکل ایگزامینیشن کی جو رپورٹ ہے وہ کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیوں نہیں میڈیکل افیسر نے پیش کی؟ تو پھر اب بجائے اس کے کہ اب کہیں کہ جی صحافی یہ کیا کر رہے ہیں، اور یہ اس میں تو ان کی اپنی حکومت سندھ گورنمنٹ جو پنجاب حکومت وہی ان کے ساتھ جو ہے وہ جو ان کے ساتھ ان کو وہ ایویڈنس نہیں دے رہی جو ان کو فائدہ دے سکے. تو پھر کیا ہم کہہ سکتے ہیں؟ تو جب تک وہ میڈیکل افیسر جس نے ان کا ٹیسٹ کیا پہلے جب وہ گئے اڈیالہ جیل میں، جب پیش اس سے پہلے ان کو کسٹڈی دی گئی اڈیالہ جیل میں، تو وہ میڈیکل ٹیسٹ اور اس کی رپورٹ جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اور وہ ابھی تک اس پہ پی ٹی آئی خاموش ہے. اور پی ٹی آئی والے کہتے ہیں جی ہمارے پاس ایویڈنس ہے، تو ایویڈنس ہے تو لائیں آپ سامنے، بجائے اس کے کہ آپ ایسے ہی بات کریں. میرا خیال ہے کہ ابھی بھی جو پی ٹی آئی میں ایک انکنسسٹنسی ہے، اپروچ ہے ٹوورڈ اسٹیبلشمنٹ، اور وہ ایک سائڈ پہ تو وہ کہتے ہیں جی کہ عمران خان صاحب نیوٹرل کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف یہ بات بھی ہو رہی ہے کہ ہم الیکشن ان کے بغیر نہیں جیت سکتے، الیکشن کے لیے ان سے لڑائی نہیں کرنی،
ہمیں تباہ ہو جائیں گے. اور عمران صاحب کریں اسٹیبلشمنٹ سے ان سے معاملات طے کریں. اگر انہوں نے کوشچن کرنا ہے تو پھر یہ کبھی صحافیوں کا نام لے کے جی فلاں نے ٹویٹ کیا ہے کہ تشدد ہوا فلاں یہ ہوا, تو آپ ڈائریکٹلی پھر آئیں نا, کھل کے آئیں. وہ چیز بھی نہیں ہو رہی.